دہی اور یوگرٹ کے فوائد۔ دہی کو عربی میں لبن، فارسی میں ماست، انگریزی میں یوگرٹ کہتے ہیں۔ صدیوں سے یہ انسانی خوراک کا حصہ رہا ہے۔ زمانے قبل از تاریخ کا انسان بھی گائے، بکری، بھینس، اونٹ اور بھیڑ کے دودھ کو بطور غذا استعمال کیا کرتا تھا۔ ان کے مویشیوں کے دودھ کی مقدار کم ہوتی تھی، اس لیے وہ ان جانوروں کی کھالوں اور کھردرے مٹی کے برتنوں میں جمع کر لیتے تھے تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے استعمال میں آ جائے۔ شروع میں اسے ان جانوروں سے حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کچی حالت میں رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن کچے دودھ کو محفوظ حالت میں رکھنا، وہ بھی اس طرح کہ اس کی غذائیت بھی برقرار رہے، ناممکن سی بات ثابت ہوئی۔ اس مسئلے کا حل اتفاقی طور پر دریافت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوب مغربی ایشیا کے وسیع علاقوں میں سفر کرنے والے نوماد قبیلے والے دودھ کی شکل میں اپنی رسد کو بھیڑ کی کھال کے بنے ہوئے تھیلوں میں رکھا کرتے تھے اور اسے اپنے جانوروں کی پیٹھ پر باندھ دیا کرتے تھے۔ ایام سفر میں وہ تھیلے مسلسل ہلتے رہتے تھے اور اس پر سورج کی تپش بھی اپنا اثر دکھاتی تھی۔ نتیجتاً دودھ خمیر بن کر نیم ٹھوس شکل اختیار کر لیتا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ بھیڑ کی کھال کے اندرونی حصے میں چھپے ہوئے بیکٹیریا نے دودھ کو خمیر کر کے دہی کی شکل دے دی ہے۔ ابتدا میں دودھ کی اس شکل کو بہت کم مقدار میں استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ نوماد قبیلے والے اسے زہریلا سمجھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ دودھ کی یہ نئی شکل مضر صحت نہیں، معجزاتی غذا ہے۔ جب اس کی افادیت سامنے آئی تو اسے بنانے کا طریقہ دریافت کیا گیا۔ دودھ کو جمانے کے لیے انہوں نے اس میں تھوڑا سا دہی ملا لیا۔ اس تجربے نے کامیابی عطا کی اور پھر دھیرے دھیرے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کھٹا اور خمیر کیا ہوا دودھ تازہ دودھ سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ نہ صرف زیادہ عرصے تک اچھی حالت میں رہتا ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہو جاتا ہے۔ بلغاریہ کے لوگوں کی طبعی عمر دیگر ممالک سے زیادہ ہے۔ سائنسدانوں نے مسلسل تجربوں اور تجزیے کے بعد پتہ چلایا کہ اس کی ایک وجہ دہی ہے۔ وہاں کے لوگ دہی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ فرانس میں اسے حیات جاودہ کا نام دیا گیا ہے۔ سن 1700 میں فرانس کا کنگ فسٹ کسی بیماری میں ایسا مبتلا ہوا کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ نقاہت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بیٹھنے کی قوت بھی کھو چکا تھا۔ اس کے علاج کے لیے مشرقی بعید کے ایک مالج کو بلایا گیا۔ اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کرایا اور کنگ فسٹ صحت یاب ہو گیا۔ فرانسی کے ایک ماہر جراثیم مائکروبیولوجسٹ پروفیسر لکھتے ہیں کہ دہی درازی عمر کی چابی ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ عمر بھی طویل پاتا ہے۔ لیو لانگر لک ینگر نامی کتاب میں مصنف نے اس موضوعاتی غذا کہا ہے۔ 1908 کے نوبل انعام یافتہ ایلی میٹ وہ پہلا ماہر تھا جس نے برسوں کی تحقیق کے بعد اس کے خواص پر تحقیق کی اور بتایا کہ یہی وہ غذا ہے جو انسان کو طویل عمر گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آنتوں کے نظام کے اندر ایک خاص تعداد میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جنہیں نارمل فلورا کہا جاتا ہے۔ دہی نارمل فلورا کی پرورش میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اینٹی بایوٹکس ادویات نارمل فلورا کو ختم کر دیتی ہیں، اس لیے بعض ڈاکٹر صاحبان اینٹی بایوٹکس ادویات کے ساتھ دہی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دہی بیکٹیریا کے انفیکشن کو بھی روکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دہی میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن بی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوتی ہیں، البتہ آئرن اور وٹامن سی اس میں بالکل نہیں ہوتا۔ گائے کے دودھ کے مقابلے میں بھینس کے دودھ سے بنا ہوا دہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس میں چکنائی، پروٹین اور دوسرے غذائی اجزاء زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دہی کے اوپر جو پانی ہوتا ہے اس میں وٹامنس اور منرلز وغیرہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ دودھ کا ہی پانی ہوتا ہے۔
جب دودھ جمتا ہے تو پانی اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہی دہی میں ملا لیا جاتا ہے۔ دہی نہ صرف کھانوں کو لذت بخشتا ہے بلکہ غذائیت بھی فراہم کرتا ہے، جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف بآسانی ہضم ہو جاتا ہے بلکہ آنتوں کے نظام پر بھی خوشگوار اثر ڈالتا ہے، اسے صحت مند بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس میں چکنائی اور حرارے انتہائی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ ایک کپ دہی کے اندر صرف 120 کیلوریز پائے جاتے ہیں۔ اتنی کم مقدار میں کیلوریز کے حامل دہی میں ایسے کئی اقسام کے غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ مثلا پروٹین، مکھن سے نکلے دودھ سے بنے دہی کی ایک کپ میں 8 گرام پروٹین ہوتی ہے، جبکہ خالص دودھ سے بنی ہوئی دہی میں ایک کپ میں 7 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ دہی کی اتنی ہی مقدار میں مکھن نکلے ہوئے دودھ سے بنائے گئے دہی میں آئرن، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم، وٹامن اے اور وٹامن بی اور تھائمین، وٹامنز کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے اور وزن کرنے والوں کے لیے دہی ایک اچھی آئیڈیل خوراک ہے، کیونکہ اس کے اندر کیلوریز کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے، جس کی مقدار اوپر بتائی جا چکی ہے۔ مندرجہ ذیل مقدار میں 13 گرام کاربوہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح چکنائی کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے۔ دہی کے ایک کپ میں 4 گرام چکنائی پائی جاتی ہے، جبکہ خالص دودھ سے بنی ہوئی دہی میں یہ مقدار بڑھ کر 8 گرام ہو جاتی ہے۔ دہی میں ایک خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ایک خاص درجہ حرارت پر رکھے جانے والے دودھ کے اندر ہی بڑی تیزی سے پیدا ہو کر بڑھتے چلے جاتے ہیں، دودھ کو نصف ٹھوس حالت میں لا دیتے ہیں، جسے دہی کہا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا بہت بڑی مقدار میں وٹامن بی مہیا کرتے ہیں، جو آنتوں کے نظام کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دودھ کے کھٹا ہونے میں لیکٹوز خمیر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ شفاف مائع کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے لیکٹک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ نظام میں ہضم کو قوت فراہم کرنے کے علاوہ غذا کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وزن کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دہی کے بیکٹیریا کی زندگی کا انحصار لیکٹوز پر ہے۔ دہی اسی لیکٹک ایسڈ میں تبدیل کرتی ہے۔ لیکٹوز کی خاصیت ہے کہ وہ توانائی کی بڑی مقدار فراہم کرنے کے ساتھ آنتوں کی صحت کا بھی ضامن ہے۔ دہی کو حفظان صحت اور انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل کے ساتھ بنایا جائے تو انتہائی اہم ثابت ہوتا ہے۔ اگر دودھ کے اندر کچھ پالوشن ہو اور اس کے اندر کچھ دوسرے جراثیم بھی داخل ہو جائیں تو وہ دہی نقصان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی تعداد میں اچھی طریقے سے دودھ کو گرم کر کے دہی جمانا چاہیے۔